الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. فإن لم تفعلوا فسقط میں سر نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے التی وقودها الناس والحجارہ وہ آگ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے.
وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے اچھے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب کبھی کھانے کو دیا جائے گا انہیں پھلوں میں سے رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیا گیا ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے وہ ملے جلے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلی آیت کریمہ میں رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا جنہوں نے قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کیا تھا، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر پیش کر دو، اور اگر خود پیش نہ کر سکو تو دنیا بھر کے جتنے بھی فصحاء، بلغاء، شعراء اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں انسانوں میں، جنات میں، سب کو اپنی مدد کے لیے جمع کر لو اور اجتماعی اشتراک اور کوشش سے قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت لا کر پیش کر دو۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت رد کر رہے ہیں اور پیشن گوئی کر رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور کبھی بھی ایسا نہ کر سکو، چاہے تم جتنے بھی زور لگا لو، یہ اللہ کی طرف سے پیشن گوئی آ گئی کہ وَلَن تَفْعَلُوا کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایک چھوٹی سی صورت لا کر پیش نہیں کر سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ جب تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایک چھوٹی سی صورت بھی لا کر پیش نہیں کر سکتے، اور جو تم نے پیش کیا، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے کوشش کر کے سورہ عصر کے مقابلے میں اپنا ایک بیہودہ کلام پیش کیا، یا وبر یا وبر انما انت اذنان وصدر، کہ جنگلی چوہے تیرا وجود تو صرف دو کانوں اور سینے کا نام ہے، اور اس کے سوا انما انت حقر و فقر، تیرا کوئی وجود نہیں ہے،
تو بے وجود ایک چیز ہے، تو انہی کے لوگوں نے اس کے اوپر لعن طعن کیا اور کہا کہ واللہ انکا انت کاذب انت تکذب، تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی بھی تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ تم قرآن کا مقابلہ کر سکو اور اس کی نظیر اور اس کی مثال پیش کر سکو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر ڈرو آگ سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کا اور ان کے اوپر اترنے والے قرآن کا جو معجزہ ہے، اس کے انکار کو چھوڑو اور اس آگ سے ڈرو، اور ڈرنے کی صورت کیا ہوگی کہ تم ایمان لے آؤ، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اس آگ سے ڈرو التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن، جس کی لکڑیاں انسان اور پتھروں، اس آگ کو جو جلایا جائے گا اس کا جو ایندھن ہوگا وہ لکڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ انسان ہوں گے، کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے اس آگ کو جلایا جائے گا۔ اور پتھر بھی کون سے ہوں گے؟ فرمایا کہ گندک کے سیاہ بدبودار بڑے بڑے پتھر ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تو اسی وقت پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر، گندک کے ان سیاہ اور بدبودار پتھروں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا، جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اتنے بدبودار ہیں کہ ایک مردار چیز سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ان کی بدبو ہو۔ جس طرح کوئلے سے جس آگ کو جلایا جائے، وہ آگ لکڑیوں کے مقابلے میں انتہائی تیز ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ اس آگ کو جو جہنم کی آگ ہے، اس سے انسانوں اور گندک کے ان پتھروں کے ساتھ جلایا جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں وقود وہاں اس کا ایندھن بنے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبرائیل، جہنم کی آگ کی شدت کو ذرا بیان کرو کہ اس کے اندر کتنی گرمائش ہے، کتنی تپش ہے اور کتنی شدت ہے۔ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور پھر اس کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا، اسے ابھارا گیا، جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 برس تک مزید اس آگ کو پھر بھڑکایا اور جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ آگ زرد ہو گئی، اور پھر 1000 برس تک اس آگ کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی، اور اب حال یہ ہے کہ تاریک رات کی طرح جہنم کی وہ آگ سیاہ ترین ہے، اس کے شعلے، اس کی لپٹیں، نہ اس کے شعلے کم ہوتے ہیں اور نہ اس کے انگارے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان فرما رہے تھے تو اتنی آواز کے اندر شدت تھی، اتنی آواز اونچی تھی کہ جہاں پر میں تھا اگر وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو بازاروں کے اندر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے۔ اتنے جلال کے ساتھ اور اتنی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند جہنم کی اس آگ سے لوگوں کو ڈرایا، اور فرمایا کہ اس آگ کی شدت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے اللہ کے حکم سے مالک جہنم کے پاس جا کر کے اس سے کہتے ہیں کہ مالک میں نے آدم علیہ السلام کے لیے دنیا میں آگ لے جانی ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی چیزیں پکا سکیں، تو مجھے جہنم کے اندر سے آگ دے دو دنیا میں لے جانے کے لیے۔ پوچھا کہ کتنی آگ چاہیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کھجور کے دانے کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ اگر آپ اتنی آگ دنیا میں لے جائیں گے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی شدت سے ڈھیر ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ چلو کھجور کا جو گھٹلی ہے اس گھٹلی کے بقدر دے دو۔ فرمایا کہ اگر اتنی آگ آپ دنیا میں لے گئے نہ آسمان سے پانی کا قطرہ اترے گا اور نہ زمین کے اندر کوئی سبزہ اگ سکے گا۔ عرض کیا ہے اللہ کتنی آگ لے کر کے جاؤں؟ تو فرمایا جبرائیل ایک ذرے کے برابر آگ لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ذرہ اٹھایا، 70 مرتبہ اس کو نہر کے اندر غوطہ دیا، ٹھنڈا کیا، اور پھر اس کو لے کر کے دنیا میں آئے، بلند ترین پہاڑ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ اس کی شدت کی وجہ سے وہ پہاڑ پگھل گیا، اس سے جو دھواں اٹھا وہ لوہے کے اندر اور پتھروں کے اندر جذب ہوا، اور پھر اس ذرے کو واپس دوزخ میں ڈال دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری یہ جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا جو ہے وہ اس سے دھلی ہوئی ہے، کم درجے کی یہ دھواں ہے، اور اس دھوئیں کی شدت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر اس سے لوہا بھی پگھل رہا ہے اور پتھر بھی چورا بن رہے ہیں۔ اتنی شدت اس آگ کے اندر ہے کہ کوئی انسان ایک سیکنڈ کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان بنیں گے اور گندک کے وہ سیاہ اور بدبودار پتھر بنیں گے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر رکھی۔ فرمایا کہ جس انسان کو سب سے کم تر درجے کا عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر آخرت میں، سب سے کم ترین اور سب سے ہلکا عذاب وہ اس انسان کو دیا جائے گا کہ جس کو جہنم کی 2 جوتیاں جو ہے وہ پہنا دی جائیں گی۔ لیکن فرمایا کہ اس کی شدت کا حال یہ ہوگا کہ جوتیاں جو اس نے پاؤں میں پہنی ہوں گی آگ کی، اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح جوش کھا رہا ہوگا جس طرح کی ہنڈیا جوش کھاتی ہے اور ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح اس کے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے دماغ کی ابلنے کی اور جوش کھانے کی آواز سنیں گے، اور اس کی داڑھیں جو ہیں فرمایا کہ وہ انگارے بنے ہوئے ہوں، ہونٹ شولے بنے ہوئے ہوں، اور اس کے پیٹ سے، اس کی آنتڑیوں سے فرمایا کہ آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ نکلی،
اور وہ انسان یہ سمجھے گا کہ جتنا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے کسی اور انسان کو اتنا عذاب نہیں ملتا، حالانکہ سب سے ہلکا اور سب سے کم ترین درجے کا عذاب جو ہے اس کو دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کو صرف جوتیاں پہنائی جائے گی اس کا حال یہ ہوگا۔ تو جس آدمی کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، کہ تمہارے شلوار اور تمہارے پائجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ حصہ آگ کے اندر ہوگا، آخرت کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو تاکہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ تو فرمایا اعدت للکافرین، اے منافقین، اے مشرکین، اے کفار، اگر تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور قرآن کی بقدر ایک چھوٹی سی صورت بھی لا کر پیش نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے کفار کا ذکر ہوا، ان کے لیے سزا اور عذاب کا ذکر ہوا، تو اب اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں دوسری آیت کے اندر، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جنہوں نے قیامت کو برحق جانا اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا، فرشتوں کے اوپر ایمان لائے اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھے اور بھلے کام بھی کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، جتنے فرائض ہیں ان فرائض کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا، حلال اور حرام کو پہچانا اور اس کے اندر امتیاز برتا۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے اہل ایمان کے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں کس صورت میں ملیں گی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، کہ ان باغات کے نیچے سے اور ان محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں ان کے باغات کے نیچے سے اور ان محلات کے نیچے سے جاری ہوں گی، اور یہ نہریں جو نکلیں گی فرمایا مشک کے تیلوں کے نیچے سے یہ نہریں نکلیں گی، اس کی زمین، اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی کے اندر آئے گا وہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں وہاں پر ملیں گی۔ تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمرہ، اور میں کھانے پینے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پھل دیے جائیں گے، اور غلمان جنت اور فرشتے طباق لے کر کے، کھانے پینے کے اور پھلوں کے طباق لے کر کے، پیالے لے کر کے اہل جنت کے پاس آئیں گے، اور جب وہ انہیں تناول کریں گے، کھائیں گے، اور پھر اور طباق ان کے پاس لائے جائیں گے، تو جو پہلی مرتبہ کھانا آیا تھا اور جو پہلی مرتبہ پھل آئے تھے وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے کھایا تھا، یہ پھل تو وہی ہے جو پہلے ہم نے کھائے تھے۔ تو فرمایا فرشتے کہیں گے اور غلمان جنت کہیں گے کہ حضرت ذرا چکھ کر تو دیکھو، کھا کر کے تو دیکھو، اگرچہ دیکھنے کے اندر یہ اسی طرح نظر آ رہے ہیں لیکن جو ان کا ذائقہ ہے اور جو ان کا مزہ ہے یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس سے مختلف۔ فرمایا جب انہیں چکھیں گے، جب انہیں کھائیں گے تو اسے مختلف پائیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ رب العزت
انہیں متشابہ رنگ کے اندر ایک ہی طرح کے پھل نظر آئیں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی نعمت ہے جو دنیا میں ہمیں ملے گی، لیکن جب انہیں کھائیں گے تو اس کے ذائقے کے اندر جو جنت کے پھل ہوں گے اور جو دنیا کے پھل ہیں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت جنت کے اندر جو بیویاں عطا فرمائیں گے، جو حور عین عطا فرمائیں گے، ایسی بیویاں ہوں گی مطہرہ کہ جو پاک اور صاف ہوں گی، نہ حیض ہوگا، نہ نفاس ہوگا، اور نہ تھوک ہوگا، نہ رینٹ ہوگا، اور نہ ان کے اندر بے وفائی ہوگی، اور نہ ان کے اندر کجخلقی اور بد اخلاقی ہوگی۔ پاک اور صاف بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں انہیں ملے اور چند دنوں کے بعد ان سے چھین لی جائیں، وہ نعمتیں بھی دائمی ہوں گی، اور ان کا جنت کے اندر رہنا اور جنت کے اندر جو داخلہ ہے وہ داخلہ بھی ہمیشہ اور دائمی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔